اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق قرآن کی 114 صورتوں میں 113 نمبر پہ یہ صورت ہے۔ 5 آیتیں ہیں اس کی، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کو موعظتین بھی کہتے ہیں، آخری کی 2 صورتوں کو۔ بڑی زبردست صورت ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہیں سے بھی آپ ترجمہ پڑھ لیجئے، میں آج آپ کو اس کا سیدھا سادہ مفہوم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات کا کنکلوژن جو ہوتا ہے وہ آخری میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا جو نچوڑ ہے وہ آخری میں پیش کیا ہے کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ ایک حسد کرنے والا حسد کیوں کرتا ہے، وہاں سے بات کو شروع کیجیے۔ حسد، جلن، جیلسی، انفیریارٹی کمپلیکس۔ چھوٹا بچہ بھی کہے گا کہ بیٹا وہ لڑکا تم سے جلتا کیوں ہے، تو بچہ جواب دے گا کہ ممی وہ بچہ میری طرح نہیں پڑھ سکتا، میں جیسا ریڈنگ کرتا ہوں وہ ریڈنگ نہیں کر پاتا، میں جیسے نمبر لاتا ہوں وہ نہیں لاتا، میری سائیکل سے جلتا ہے، میرے بک سے جلتا ہے، میرے پین سے جلتا ہے، میرے بیگ سے جلتا ہے۔ مطلب اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اگر ٹیلنٹڈ ہے تو جس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے وہ لوگ جلیں گے۔ آپ کے پاس صحت ہے، جس کے پاس صحت نہیں ہے وہ جلیں گے۔ آپ کے سر پہ بال اچھے ہیں، جس کے سر پہ بال اچھے نہیں ہیں وہ جلیں گے آپ سے۔ غرض یہ، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ دولت مند ہیں، آپ اولاد والے ہیں، آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ قرآن کی دعوت بھی دے رہے ہیں تو جلنے والے جلیں گے، کیونکہ وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، آپ پہ نام رکھیں گے، یہاں تک کہ رسول کو بھی نہیں چھوڑا ان کم بختوں نے۔ تو جلن اور حسد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں شروع ہوتی ہے؟ وہ کمزوری کی وجہ سے۔ اچھا، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، ہر آدمی جیلسی نہیں ہوتا۔ وہ جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں، جو کسی سے جلتے نہیں ہیں، وہ اصل میں انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہے، احساس کمتری میں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ نے مجھے جتنی دولت دی ہے الحمدللہ، اللہ نے جو صحت دی ہے الحمدللہ، دوسرے میرے سے زیادہ صحت مند ہوں گے لیکن مجھے اپنے سے کمتر صحت مند جو بیمار ہیں ان کو دیکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے، مجھ سے جو غریب ہیں ان کو دیکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے، جو مجھ سے میری جیسی صورت شکل ان کے پاس نہیں ہے تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے سے خوبصورت بہت ہوں گے، میرے سے زیادہ بھی دعوت دینے والے بہت ہیں قرآن کی، لیکن جو لوگ بالکل قرآن سے غافل ہیں لیکن ان سے تو میں بہتر ہوں۔ یا جو بھی ہے، آپ کے پاس جو چیز ہے اس پہ اگر آپ قانع ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نہیں معلوم، رسول نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، پھر بھی ایسے کئی غیر مسلم ہیں جو اپنے آپ میں سیٹسفائی ہیں، ان کے پاس ویٹ ہے اپنی چیزوں کا، جو وہ کرتے ہیں اس پہ مطمئن ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے دنیا کیا کر رہی ہے، ایٹ لیسٹ اگر وہ دیکھے بھی تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے حسد۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو کیا کرتا ہے وہ حسد کے بدلے میں؟ آپ پہ تہمتیں لگائے گا، آپ پہ جو ہے جھوٹے الزامات لگائے گا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ اگر کچھ بس نہ چلا تو جادو کرنے والے، جادو کیا ہے اصل میں؟ وہ جنوں کو اپنا دوست بنا کے، اللہ سے انکار کر کے، اللہ کے کافر ہو کے، جن پہ ایمان لا کے، کیونکہ اس نے پہلے دن یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کو تیری توحید سے ہٹاؤں گا، تیری عبادت سے ہٹاؤں گا، سچے راستے سے ہٹاؤں گا، اس کو برائیوں میں مبتلا کروں گا، اس کو بہکاؤں گا، تیرے سے ایمان ہٹا کے میرے پہ لانا ہے یہ لوگ۔ تو جب آپ کسی جن پہ ایمان لاتے ہیں تو جادو سیکھ لیتے ہیں، یا سیکھنا ہے تو جن پہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ جن پہ ایمان لانے کے لیے، جن کو اپنا خدا بنانے کے لیے، شیطان کو اپنا معبود بنانے کے لیے آپ کو اللہ سے بغاوت کرنی پڑے گی، اللہ کے کافر بننا پڑے گا، وہی لوگ جادو کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ نفاسات کا لفظ ہے، وہ عورتیں جو زمانے میں زیادہ جادو منتر چھو چھا اور عملیات کا کام کرتی تھیں، اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے۔ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ تو وہی کرنا چاہیے جو قرآن میں لفظ ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔
تو اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تیری میں حفاظت چاہتا ہوں ان تمام شر سے، ان تمام چیزوں سے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس حسد کرنے والے کے حسد سے، جب وہ حسد میں آ کے میرے ساتھ دشمنی نبھائے، جادو منتر کرے اور عملیات کرنے کی کوشش کرے، تو یہ پورے شعور میں آپ اس کو پڑھیے۔ اب اس سے اوپر کی آیت کیا ہے؟ سورۃ الفلق آپ شروع سے پڑھ لیجیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب اس کے بعد وہ جو آیت ہے سورہ فلق کی، سوری میسج آ گیا، اس میں جو تیسری آیت ہے، جب رات اپنی پورے اندھیرے، پورے چاند چھپ جائے اور رات اندھیری ہو جائے تو برائیاں شروع ہوتی ہیں، چور باہر نکلتے ہیں، لوگ کا دھوکہ دینے والے، پاکٹ مارنے والے، شیاطین اور جن وہ باہر نکلتے ہیں، نکل کے شر پھیلاتے ہیں، اور کہیں لوٹ مار بھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اوپر چڑھیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات جب چھا جائے، اور ہر وہ چیز سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب، یعنی دن نکل گیا، مجھے پتہ چلا، روشنی ہو گئی، میرا رب ایک ہی ہے۔ اب میں اس سے مخاطب ہوں کہ اے اللہ، اے صبح کے رب، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، یا تو میری حفاظت فرما ان تمام چیزوں کے شر سے۔ وہ تمام چیزیں جو تو نے پیدا کی ہیں، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جھاڑ پھونک کرنے والی عورتوں کے شر سے جب وہ جادو منتر کریں، اور ہر اس چیز کے شر سے جو حسد کرنے والا حسد کر کے کرتا ہے۔ تو آج اس کا میں نے ترجمہ لکھا ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پورے اخلاص اور پوری محبت کے ساتھ، سچی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہمارے سمجھنے والوں کے لیے آسانی فراہم ہو، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کرے۔ آپ لوگوں نے کچھ محسوس کیا ہے، وہ پلیز، دوسرے ایسے حضرات بھی ہوں گے، وہ جادو پہ بحث کریں گے، کامنٹس میں لکھیں گے، پلیز مجھے ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی لینگویج میں مسٹیک ہوئی ہے تو بتائیے، عقیدے کی کوئی غلطی ہے تو بتائیے۔ کچھ لوگ جادو کو نہیں مانتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اس کے نیچے کامنٹس آئیں گے، مجھے صاحب آپ جادو ثابت کیجئے اور یہ کیجئے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ پوری قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ قرآن کو اعتراضات کے لیے پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔